نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اولا حضور باری تعالیٰ میں تسبیح و تحلیل کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے آئیے تاجدار مدینہ حضور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ سجائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ مع الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ویڈیو کو بنا کاٹے اور اسکیپ کیے پورا دیکھے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائے اور ثواب کی نیت کے ساتھ سارے لوگوں کو ارسال کرے تاکہ عربی زبان سے لوگوں کو شیخ محسن بن یحییٰ الترتہی فی یانع الجنا، شیخ محسن بن یحییٰ الترہتی یانع الجنا میں بیان کرتے ہیں کہ انہو قد بلغ من الکمال والشہرت بحیث، اس طریقے سے کمپلیٹلی شہرت تک پہنچ گئے، یعنی بہت ہی فیمس ہو گئے کہ ترى الناس، کہ تم لوگوں کو فی مدن اقطار الہند، ہندوستان کے ملکی علاقوں میں دیکھو گے کہ یفتخرون، کہ وہ لوگ جو ہے بے اعتزائہم الیہ، ان کی عزت پر فخر کرتے ہیں، بل انسلاکہم، بلکہ ان سے جو لوگ منسلک ہیں، یعنی ان سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، فی سمتن من، ان لوگوں کی لڑی میں، ان لوگوں کے گروپ میں ہوتے ہیں، ینتمی الی اصحابہ، ان کو ان کے ساتھی سے جوڑتا ہے۔ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے دور دراز علاقے کے لوگ وہ آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہے، ان کی عزت کرنے میں فخر کرتے تھے، یعنی بالکل پراؤڈ فیل کرتے تھے، اور ان سے جو ملنے جلنے والے اور ان کے جو ساتھیوں سے ملنے جلنے والے وہ سب ان کے گروپ سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ بل انسلاکہم فی سمت من ینتمی الی اصحابہ کا مطلب۔ قال، تو محسن بن یحییٰ کہتے ہیں ومن سجایاہ الفاضلۃ الجمیلہ، ان کے اچھے اور خوبصورت اخلاق اور اوصاف، سجیتن جمع سجایا کا مطلب ہوتا ہے ان کا کیریکٹر، التی لا یدانیہ مت اہل زمانہ وقوت عارضہ، کیا مطلب، یعنی اخلاق میں سے یہ تھا کہ ان کے زمانے کے جو نارمل لوگ تھے وہ کیا ہے، ان کے اچھے مضبوط بیان کی وجہ سے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لم ینازل احدن، اور انہوں نے احدن، کسی سے مقابلہ نہیں کیا، الا، مگر اصاب غرضہ، جس کا مقصد ایسا کرنا ہوتا تھا، تو وَأَسْمَى رَمْيَتَهُ، تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے تیروں سے اس کو گونگا بنا دیتے تھے، وَأَحْرَزَ خَصْلَهُ، اور اپنے اخلاق سے اس پر کامیاب ہو جاتے تھے۔ کیا مطلب وہ کسی سے کبھی جو ہے مظاہرہ اور مناقشہ اور کسی سے کمپٹیشن نہیں، بات چیت میں ڈیبیٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کسی آدمی کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ ان سے مقابلہ کرے تو اسما رمیتہ، تو پھر وہ اپنی دلیلوں سے کیا کرتے تھے، اس کی بولتی بند کر دیتے تھے، وَأَحْرَزَ خَصْلَهُ، اور اپنی اچھی عادت کی وجہ سے اس سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وَمِن ذَلِكَ بَرَاءَتُهُ فِي تَحْسِينِ الْعِبَارَةِ وَتَحْبِيرِهَا، ان کی خوبصورت اور اچھی لٹریچر اور لکھائی میں ان کی مہارت میں سے یہ ہے، وَالتَّعَنُّقَ فِيهَا، کہ وہ اس میں خوبصورتی پیدا انہوں نے کیا، وَتَحْرِيرِهَا، اور ان کی اچھی تحریر کے بارے میں یہ ہے کہ حتی عدہ اقرانہ مقدما من بین حبلۃ ریحانہ، ان کو ان کے ہم عمروں نے، ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، مقابلے کے گھوڑے کی پہلی لائن میں شمار کیا۔ کیا مطلب، یعنی ان کی جو اچھی رائٹنگ ہوتی تھی اور ان کی جو خوبصورت طریقہ ہوتا تھا اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، تو لوگ ان کو کیا کرتے تھے، تعلیمی میدان میں کیا ہے، سب سے پہلے لائن میں ان کو رکھتے تھے، یعنی ایک نمبر پہ اور ان لوگوں نے لہو، ان کو قصبات السبق فی میدان ہی، ان کے میدان میں، یعنی ان کے لائن میں، ان کے پڑھائی لکھائی کے لائن میں ان کو کیا ہے، قصبات السبق تسلیم کر لیا تھا، یعنی ان کو آخری لیئر سمجھ لیا تھا کہ ان سے آگے اب کوئی نہیں ہے۔ وَمِنْهَا رَاسَتُهُ اقدرہ اللہ بہا علی تعویل الرؤیا فکان لا یعبر شیئا منها کہ جاءت اخبرہا بہی، ان کی جو فراست تھی، فراستہ، ان کا جو ذہن تھا، ان کا جو طریقہ تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص سپنے کا مطلب بنانے پر قادر بنایا تھا، ان کو ہمت دی تھی، تو وہ جو ہے کچھ ایسی تعبیر اس میں کرتے تھے کہ جیسا لگتا تھا کہ وہ ان کے پاس ابھی آئی ہے۔
اور وہ اس کو اسی طرح بتاتے تھے کأنما قد رآہا، جیسا لگتا تھا وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، یعنی انہی نے وہ خواب دیکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ لا یکون الا لاصحاب النفوس الزاکیات المطہرۃ عن ادناس الشہوات الردیہ و ارجاسها، شہوات، ردیت اور دوسری گندگی سے پاک صاف دل والے شخص تھے۔ کم لہو من خصال محمودۃ، ان کی کتنی اچھی عادت، و فضائل مشہودۃ، اور کتنی ان کی ظاہری فضیلت تھی، و جملۃ القول فیہ، اور تمام کی تمام باتیں فیہ ان کے اندر، ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک تعالی نے قد جمع فیہ، ان میں من صنوف الفضل و شتاتہ، وہ مختلف قسم کی فضیلت جمع کر دی تھی، التی فرقہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بین ابناء عصرہ و فی ارضہ، ان کے علاقے میں ان کے زمانے کے لوگوں کے درمیان الگ کر دیا تھا۔ ما لو رآہ الشاعر، شاعر کہتا ہے کہ جس نے بھی ان کو دیکھا، الذی یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ولم ارا، میں نے نہیں دیکھا، لدل مجدو، بزرگی پر، تفاوتاً، بالکل الگ، امثال الرجال، ان جیسے لوگوں کو، ولم ارا، میں نے نہیں دیکھا، لدل مجدو، بزرگی پر، تفاوتاً، بالکل الگ، امثال الرجال، ان جیسے لوگوں کو، تعد بواحد، ایک سے کیا ہے شمار کیا جاتا ہے، الفا، ہزاروں کو، یعنی ہزاروں میں ایک ہی ملتا ہے، یہ بولنا چاہ رہے۔ استبان لہو مثل ضوء النہار، کہ ان کے سامنے دن کی روشنی کی طرح یہ باتیں واضح ہو گئی کہ انہو و ان کان عندہ، اگر ان کے نزدیک، انہو قد بالغ فیہ، کسی نے اس میں زیادتی کی ہو، فانہو قد قصور، تو وہ بھی کم ہو جاتا۔ بولنا یہ چاہ رہے کہ ان کے سامنے کوئی اگر جو ہے اپنے آپ کو زیادہ دکھاتا تو وہ بھی کیا ہوتا، وہ کم ہی مانا جاتا۔ فَكَيْفَ الظَّنُّ بِأَمْثَالِي، میرے جیسے کے بارے میں گمان کرنا کیسے ممکن ہے کہ ان یحسن عد مفاخرہ، کہ ان کے اچھے اچھے کارنامے اور اچھی اچھی باتوں کا گننا بہتر ہو، التی، جو اکثر من حسا الحسباء، جو ریگستان کے کنکڑی گننے سے زیادہ ہے، ومن النجوم السماء انتہا، اور آسمان کے سب سے آخری ستارے سے زیادہ ہو۔ روشنی کی طرح یہ بات کلیئر تھی، یعنی یہ پکی بات تھی کہ ان کے سامنے کتنا بھی کوئی اچھا کام کرے لیکن وہ کم پڑ جاتا تھا۔ اور میرے جیسے لوگوں کے بارے میں ایسے سوچا جائے کہ ہم ان کے بارے میں اچھا لکھ رہے، تو ان کا کام ہی اتنا اچھا تھا کہ جس کو کاؤنٹ کرنا آسمان کے ستاروں اور جو ہے بالوں کی کنکڑی گننے سے بھی زیادہ ہوتا۔ وَكَانَ طویل القامۃ، اور بہت ہی لمبے تھے، نحیف البدن، کمزور بدن، اسمر اللون، سانولے رنگ کے، انجل العین، بالکل بڑی آنکھ والے، قص اللحیۃ، گھنی داڑھی والے تھے۔ وَكَانَ يَقْرَأُ بِغَایَۃِ الْجَوْدِ، اور وہ اچھی رائٹنگ میں رقاء اور نثر کو لکھا کرتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ مَہارَةٌ فِي الرَّمَا وَالْفُرُوسِيَّةِ وَالْمَوسِيقِ، اور وہ تیر چلانے میں اور گھوڑے کی سواری میں، والموسیقی، اور میوزک میں کیا ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ تھے۔ وَلِلشیخ عبدالعزیز، شیخ عبدالعزیز، مؤلفات کلھا، ان کی تمام کتابیں، مقبولۃ عند العلماء، پڑھے لکھے لوگوں میں کیا ہے بہت ہی مشہور تھی، ومحبوبۃ الیہ، اور ان میں بہت ہی پسندیدہ تھی۔ یتنافسون فیہا، لوگ کیا ہے اس میں تنافس کرتے تھے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن لیتے تھے، وَيَحْتَجُّونَ بِتَرْجِیحَاتِهِ، اور ان کے دلیلوں کو حجت بناتے تھے، وَهُوَ حَقِیقٌ بِذَلِکَ، اور یہی حقیقت ہے، وَفِي عِبَارَتِهِ قُوَّةٌ صَحَةٌ وَسَلَاسَةٌ، اور ان کی کتاب کا جو ٹیکسٹ اور جو ہے رائٹنگ ہوتی تھی وہ کیا ہے بہت ہی مضبوط، وَفَصَاحَةٌ، اور بہت ہی فصیح، کلیئر، وَسَلَاسَةٌ، اور بہت ہی اچھی ہوتی تھی، تَعْشِقُهَا الْأَسْمَاء، کہ سننے والا
کیا ہے اس کا عاشق ہو جاتا تھا، وَتَتَلَذَّذُ بِهَا الْقُلُوبُ اور دل کو کیا ہے اس سے مزہ آتا تھا، تلذذ حاصل ہوتا تھا، وَلِكَلَامِهِ اور ان کے کلام وَقْعٌ فِي الْأَذْهَانِ ذہن کے اندر کیا ہے اثر پیدا کرتے تھے، قَلَّ بہت ہی کم ایسا تھا کہ أَن يُمْعِنَ فِي مُطَالَعَتِهِ اس کے مطالعے میں اور کرنا بہت ہی کم تھا، من لہو جس نے لہو اس کی فہم کو جان لیا، فَيَبْقَى عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدَ ذَلِكَ اس کے بعد وہ اس کی تقلید پر باقی رہا، یعنی اس پر عمل کرنے پر رہا، وَإِذَا رَأَى كَلَامًا اور جب جو ہے انہوں نے کلامًا متحافتًا کسی اڑتی اڑائی کسی سنی سنائی بات کے بارے میں دیکھا یا معلومات کی جان لیا، زیف اس کو باطل قرار دیا، اس کو نہیں مانا، ومزقہ بعبارات اثبت حلوۃ تو انہوں نے اس کو اچھی اور صاف ستھری عبارت سے کیا کر دیا، بدل دیا، پھاڑ دیا، واما مصنفاتہ رہی بات ان کی تصنیف کی، فاشہرها تو ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ کیا ہے، تفسیر القرآن المسمى بفتح العزیز جو فتح عزیز کے نام سے تفسیر قرآن ہے، صنفہ جس کو انہوں نے فی شدت المرض سخت بیماری میں، ولہ الضعف اور سخت کمزوری لاحق ہونے کے سلسلے میں، املاءً لکھا تھا، وہو فی مجلدات کبار وہ بہت ہی بڑی جلد میں ہے، ولکنہا لیکن ضاع معظمہا فی ثورۃ الہند ہندوستان کے بغاوت کے وقت میں اس کا اکثر حصہ ضاع برباد ہو گیا، وما بقی منہا اور اس میں سے صرف الا مجلدان من اول و آخرہ یعنی پہلا اور آخری حصہ یہ جو دو پارٹ ہے یہ باقی رہ گیا، ومنہا اور اسی میں سے کتابہ ان کی کتاب بستان المحدثین ہے، وہو فہرس کتب الحدیث جو حدیث کی کتابوں کی ایک لسٹ ہے، وتراجم اہلہا اور محدثین کے جس میں بایوگرافی اور سوانح حیات ہے، ببسط و تفصیل یعنی مختصر اور ایکسپلینیشن والی، ولیکنہ لیکن وہ لم یتم مکمل نہیں ہوئی ہے، ومنہا اور ان کی کتابوں میں سے یہ بھی ہے العجالۃ النافعہ جو کیا ہے رسالۃ لہو بالفارسیۃ فی اصول الحدیث جو اصول حدیث کی ٹاپک میں فارسی زبان کا ایک پامفلیٹ ہے، وَلَهُ غَيْرُ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ بھی من الرسائل کچھ مصنفاتہ فی المنطق والحکمہ رہی بات ان کے منطق اور حکمت کی کتابوں کی، فمنہا تو اس میں سے حاشیۃ علی میر زاہد رسالہ یعنی رسالہ میر زاہد پر ان کی ایک پامفلیٹ اور حاشیہ ہے، وحاشیۃ علی میر زاہد ملا جلال اور میر زاہد ملا جلال پر ان کا ایک پامفلیٹ اور حاشیہ ہے، وحاشیۃ علی میر زاہد شرح المواقف شرح الموافق میر زاہد پر ان کا ایک حاشیہ اور پامفلیٹ ہے، وحاشیۃ علی ملا کوسج المعروفۃ بالعزیزیہ اور ملا کوسج کی پامفلیٹ حاشیہ پر ان کا ایک حاشیہ ہے جو معروفۃ بالعزیزیہ یعنی تفسیر عزیز کے نام سے مشہور ہے، وحاشیۃ علی شرح الہدایہ الحکمہ شرح الہدایہ اور حکمت پر ان کا ایک حاشیہ ہے، حاشیہ مطلب ان کی ایک کتاب ہے، للصدر الشیرازی جو صدر شیرازی کی ہے، وَلَهُ شرح علی ارجوزۃ الاسماء ارجوزۃ کی جمع اراجز ارجوزۃ کی جمع اراجز اس کا مطلب ہوتا ہے رجزیہ شعر یعنی جس میں ڈانٹ پھٹکار کیا جاتا ہے، تو اسمعی کی رجزیہ نظم پر بھی ان کی ایک شرح ہے یعنی ایک کتاب ہے، وَلَهُ مراسلاتٌ اور ان کے بھیجے ہوئے کچھ لیٹر ہیں، الی العلماء پڑھے لکھوں کے جانب، والادباء لٹریچر والے لوگوں کے جانب، ادیب اور علماء کے جانب ان کے کچھ بھیجے ہوئے خط ہیں، وتخمیس نفیس علی قصیدۃ والدہ البہائیہ والحمزہ البہائیہ والحمزہ ان کے والد کے 2 قصیدے پر 5 مصروں کی ایک عمدہ نظم ہے، تخمیس خمسہ تخمیس 5 لائن والے پویم کو بولتے ہیں، النفیس عمدہ،
قصیدتै، قصیدتین تھا تثنیہ، یہاں سے نون حذف ہوا تو قصیدتै بنا، یعنی ان کے والد کے دو قصیدے، قصیدے مطلب یعنی دو پویم پر ایک عمدہ 5 لائنوں کے مصرے والا پویم ہے۔ کس نام سے ہے؟ البہائیہ والحمزیہ، یہ دو نام سے۔ وَقَانَ نَسِیجَ وَحْدِهِ، نسیجہ وحدہ یعنی اپنے اکیلے پن کے بناوٹ تھے، مطلب وہ بے نظیر اور بے مثال تھے۔ کس چیز میں؟ فی النظم میں، نظم میں، پویم میں، والنثر پروز میں یعنی نثر میں، وقوت التحریر اور بہت زبردست لکھنے والے تھے، وغزارت الاملاء اور بہت اچھے ڈکٹیشنر تھے، وجزالت التعبیر اور زبردست تعبیر والے تھے، وکلامہ اور ان کا کلام عفو الساعتی وقت کو درگزر کرنا تھا، یعنی وقت کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا ہوتا تھا، وفیض القریحتی اور نئی نئی بات میں ابھارنے والے تھے، ومسارعۃ القلم اور جلدی لکھنے والے تھے، یعنی زبردست رائٹر تھے، روانگی قلم جس کو بولتے، ومسابقۃ الید اور تیز ہاتھ کے تھے، کیا مطلب؟ یعنی بہت ہی اچھا لکھنے اور جلدی لکھنے والے وہ رائٹر تھے۔ نسیجہ وحدہ یعنی وہ لاجواب تھے، ان کا جیسے نظم اور نثر اور زبردست تحریر اور جو ہے زبردست املا اور اچھی تعبیر اور فصیح و بلیغ کلام میں وقت کے ساتھ عفو درگزر کرتے تھے کرنے میں، اور نئی بات پیدا کرنے میں، اور جلدی لکھنے میں، اور تیز ہاتھ میں وہ کیا تھے؟ لاجواب تھے۔ توفیہ بعد صلاۃ الفجر اور فجر کی نماز کے بعد، یوم الاحد اتوار کے دن، لسبع خلونا من شوال، شوال ختم ہونے میں 7 دن باقی تھے، یعنی 22 شوال کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ کب ہوا؟ 1239 میں۔ لہو 80 سنتن اور اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی، وقبرہ ان کی قبر دہلی میں ہے، عند قبر والدہ ان کے والد کے قبر کے پاس، خارج البلدتی جو شہر کے باہر ہے۔